یہ جو ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں میں ڈی سی صاحب، اے ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور تمام معزز مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کی یہ جو تقریب ہے، آج کی یہ جو ایکسرسائز ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو فٹنس ہیں، ہم اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو ہنگامی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے نقد آزما ہونا ہے، اس کے لیے ہم آج اس موقع پر اپنی تیاریاں جو ہے اس کو چیک کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کہیں ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، فلڈ کی ایمرجنسی آتی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی تیاری جو ہے اس کا اسسمنٹ کریں گے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تاکہ ہم جو ہے کسی بھی ایمرجنسی کو صورتحال سے پہلے اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ مینیج کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں جناب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو جتنے ہمارے یہاں پہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، خاص طور پر ریسکیو 1122 کے آفیسرز کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بڑی اچھی یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کی ہے۔ اسی طرح ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں، ہمارے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں، ایگریکلچر کے لوگ موجود ہیں، ضلع کونسل کا جو سٹاف ہے وہ موجود ہے، سول ڈیفنس کے آفیسرز جو ہے جو ہمارے رضاکاران ہیں وہ موجود ہیں، اور جتنے بھی دیگر ہمارے یہ انتظامی افسران ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جو آج موک ایکسرسائز ہم نے کی ہے، یہ ایک سنگ میل کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی اگر خدا نخواستہ ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہماری تیاری ہے، اور وہ تیاری نہ دفتروں میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے، نہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ ہو سکتی ہے، نہ وہ نقشوں کے اوپر ہو سکتی ہے، بلکہ وہ تیاری جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جو دفتروں میں پریپریشنز ہوئی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے، اور اس میں جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر اس کو ٹھیک کر کے اپنے ریفائنڈ پلان کرنے سے جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ تیاری جو ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی وہ صرف ایک میٹیریل چیز نہیں ہے، بلکہ وہ گیم آف نروز بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص جس نے کبھی پانی کے اندر موک ایکسرسائز نہ کی اور ریسکیو آپریشن کی، وہ ایکچولی ریسکیو آپریشن نہیں کر سکتا۔ تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو ایکسرسائز تھی یہ بڑی اہم ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی سی آبزرویشنز ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گا، اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد ظاہر ہے کہ ہماری جس کو کہہ لیں ایک اس تیاری کو بہتر بنانا ہے۔ ہم سارے ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم جتنا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی میں نے یہ دیکھا جو ہمارا ہیلتھ کا جو کیمپ تھا اس میں سانپ کے کاٹے کا جو وہ انجیکشن ہوتا ہے، جو ویکسین ہے، وہ موجود نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو کولڈ چین مینٹین کرنی پڑتی ہے۔ تو کولڈ چین مینٹین کرنے کے لیے چونکہ یہاں پہ فیلڈ میں ریفریجریٹرز موجود نہیں ہوتے، تو لہٰذا اگر کوئی سانپ کے کاٹے کا مریض آتا ہے تو اس کو ہم وقتی طور پہ یہ رنگر وغیرہ لگا کے یا اسٹیبلائز کر کے ہم نزدیکی ہاسپٹل بھیجیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، کوآرڈینیٹر کا کام ہے، ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرنے کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز ہیں ان ایمبولینسز میں بھی اب چھوٹا سا ایک ریفریجریٹر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر یہ کوآرڈینیٹ کر لیا جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 1122، جس وقت فلڈ کی ایمرجنسی آتی ہے، ریسکیو کے جوان جو ہیں ان میں سے ایک دو لوگوں کو جو ایمبولینس کے ساتھ ڈیوٹی پر ہوں ان کو یہ ویکسین ایڈمنسٹر کرنا سکھا دیا جائے، اور سائڈ بائی سائڈ وہ ویکسین بھی اسی ریفریجریٹر میں رکھ دی جائے جو کہ ایمبولینس کے اندر پڑا ہوا ہے، تو کولڈ چین کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور سانپ کے کاٹے کی فوراً جس کو کہہ لیں وہ ویکسین اویلیبل ہو جائے گی۔ تو ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ شاید تھوڑی سی اگر ہم ایک روم فار امپروومنٹ ہے، ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ واپس جا کے احتیاط صاحب اس سلسلے میں آپ سی او ہیلتھ سے اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں ان کے ساتھ بات کر لیں۔
اسی طرح جب ہم یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جو ریسکیو آپریشن تھا جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ڈوب رہا تھا، تو بوٹ آئی اور بوٹ نے آ کے امیڈیٹلی بڑا اچھا جوانوں نے جمپ کیا، بڑا پروفیشنلی جمپ کیا، اور جمپ کر کے انہوں نے اس کو ریکور کیا، اور ریکور کر کے جو ہے دے جسٹ وینٹ بیک. تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے جو ریسکیو کے جوان ہیں بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، کہ جب بھی آپ کسی ڈراؤننگ کیس کے اندر ریسکیو کرتے ہیں تو لازمی ایک یا دو سرکولر جو راؤنڈز ہیں، جو چکر ہیں، وہ ضرور لگایا کریں، تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی نیچے چلی گئی ہے، کوئی شخص ڈوب گیا ہے، تو جب آپ سرکولر موو کرتے ہیں بوٹس کو تو وہ باڈی جو ہے وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے. تو خدا نہ، کیونکہ جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ تو ایک شخص نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیچے کوئی بچہ کوئی اس طرح بھی ڈوب ہی رہا ہو، تو وہ سرکولر ویوز کے اندر وہ اوپر آتا ہے اور اس کو بھی ریسکیو کر لیا جاتا ہے. اسی طرح ہماری جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے آج تو خیر ان کا ظاہر اتنا ایکٹیو کام نہیں تھا، بٹ یہ ہے کہ میں نے اور ہماری ساری ایڈمنسٹریٹو ٹیم نے، ڈی سی آر صاحب نے، اے سی صاحب نے وزٹ کر لیا ہوا ہے بند کا. الحمدللہ بند پہ کافی جو کام جہاں پہ کچھ کمی بیشی تھی اس کو یہ پورا کر رہے ہیں. تو میں انہیں بھی ہدایت دوں گا کہ جلد از جلد وہ کام 30 جون تک کمپلیٹ کرے، کیونکہ 30 جون کے بعد فائنینشیل ایئر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فنڈز جو ہیں کچھ جا رہے ہیں، کچھ واپس آ رہے ہیں، کچھ لیپس ہو رہے ہیں، کچھ سرنڈر ہو رہے ہیں، کچھ پھر واپس ریکوپ ہو رہے ہیں. تو اس دوران میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کنٹریکٹر کی وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو وہ سلو ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. 30 جون تک ہمیں میکسیمم جو کام چل رہا ہے، اسپرس کے اوپر کام چل رہا تھا یا دیگر کچھ جگہوں پہ جو گندم کی کٹائی کے دوران بند کو نقصان پہنچایا گیا تھا راستہ بنانے کے چکر میں، تو وہ سارے کا سارا 30 جون تک آپ کمپلیٹ کریں. اس میں ہم نے آپ کو جو ہے وہ 30 تک کا ٹائم دیا تھا، 30 مئی تک. تو 30 مئی کو ڈی ڈی ڈیولپمنٹ جو ہیں ہمارے آفس کے، وہ آئیں گے اور وہ ایک فالو اپ وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر جو کام تھا وہ واقعی اپنی سپیڈ سے جاری ہے یا نہیں جاری ہے. لائک وائز ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ہے وہ یہی میری گزارش ہوگی، ایڈوائس ہوگی کہ جب بھی فلڈ کا سیزن آئے، ایز این ایس او پی آپ لوگ بے شک سول ڈیفنس کے ساتھ مل جائیں، بے شک آپ لوکل لیول پر اپنے جو فیلڈ سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایکٹیویٹی کریں، لیکن اعلانات کروایا کریں کہ فلڈ کا سیزن آ گیا ہے، فلڈ کا خطرہ ہے. جب فلڈ کا خطرہ ڈی سی آفس سے، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائس پر وہ جو وارننگ جاری ہوتی ہے، جب وہ وارننگ جاری ہو جائے کہ آپ نے جو گندم کا، چنے کا یا کوئی اور فصل جو ہے وہ اگر آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کو جلد از جلد شفٹ کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ آخری مومنٹ پر اگر ہم کہیں فلڈ کی وجہ سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کا نقصان کم سے کم ہو اور اس ٹائم پہ سامان بھی کم سے کم ہو. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ غیر ضروری جتنا سامان شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کو لوگ پہلے ہی شفٹ کر لیں. اور اس کے اندر اگر ہمیں لاجسٹک سپورٹ دینی پڑے، ضلع کونسل کے جو ہمارے ٹریکٹرز ہیں اور ہماری ٹرالیز ہیں وہ سارے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ دیں اور یہ جو ہے یہ شفٹنگ کروائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل مجموعی طور پہ بہت اچھی یہ تھی. اچھا، اسی طرح میں شاباش دینا چاہوں گا ہمارے یہ جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں، جو اس گاؤں کے لوگ ہیں اور وہ بطور ایک سوئمر ہیں، تارو جنہیں کہتے ہیں عام زبان میں، تو ان کا کردار بڑا اہم ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، چھوٹا سا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور وہ یہ کہ میں بھکر سے پہلے ڈپٹی کمشنر تھا اٹک میں، اور اٹک میں وہاں پہ ایک جگہ تھی اٹک خورد، اور اٹک خورد میں ایک پکنک سپاٹ تھا، اور اس پکنک سپاٹ میں لوگ بہت زیادہ ڈوبتے ہوتے تھے، اور ہماری جو ریسکیو کا اسٹیشن تھا وہ اٹک سٹی میں تھا، اور ریسکیو کی گاڑی کو پہنچنے میں جو رسپانس ٹائم تھا وہ 35 منٹ تھا. تو 35 منٹ کے بعد تو پھر ظاہر ہے اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو پھر اس کو بچانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو میں نے اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے ہم نے جوائنٹلی اس کو وزٹ کیا، اور وزٹ کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ ریزن یہ تھی کہ وہاں پر جو ریور بیڈ تھا دریائے سندھ کا، وہاں پہ ڈگنگ ہوئی تھی بہت زیادہ، تو لہٰذا ریور بیڈ سموتھلی گریجولی نیچے نہیں جاتا تھا، بلکہ نیچے جاتے ایک دم ڈپ آتی تھی وہ 40 فٹ کی، جس کی وجہ سے وہ ڈگنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو باہر سے لوگ آتے تھے، وہاں جھولے وغیرہ لگے تھے، پکنک سپاٹ تھا، تو باہر سے کوئی بچہ یا اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم آگے جا سکتے ہیں اور ابھی یہ گریجولی چلے گا، لیکن وہ ایک دم آگے ڈپ آ جاتی. تو جب میں نے اور ڈی او نے یہ وزٹ کیا 1122 کے آفیسر نے، وہاں پر ہم نے فارملی رول دیا وہاں کے لوگوں کو، اور میں نے ایمرجنسی آفیسر کو وہاں پہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں، 5 لوگوں کو، 5 ہم نے لوکل سوئمرز کو سلیکٹ کیا،
उन लोकल स्विमर्स ने 3 महीने के अंदर जो वो सीजन था, ये सारा ये जो सर्दियां खत्म हो रही थी और गर्मियां आ रही थी, बाहर का जो मौसम था, 40 कीमती जानें बताई, 40 लाइव्स ऑलमोस्ट वो सेव की गई थी, उन तारूज ने की थी जो कि लोकल स्विमर्स थे। क्योंकि हमने जब डाटा एनालाइज किया तो पता लगा कि लोकल कोई शख्स नहीं डूबता, ये बाहर के आए हुए डूबते हैं। क्योंकि लोकल लोगों का तो जाहिर है उनका स्विमिंग करना, वो बचपन से बड़े एक्सपर्ट होते हैं इसमें। तो उनको फिर हमने बाकायदा सिविल डिफेंस के अंदर रजिस्टर किया और रजिस्टर करके उनको पेड वॉलंटियर के तौर पर परमानेंटली हायर कर लिया। और वो जो पोस्ट है उनकी, वो और उनकी जो सुपरविजन थी वो सिविल डिफेंस ऑफिसर की बजाय रेस्क्यू 1122 वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं उनको दे दी, ताकि जैसे ही कहीं पर कोई कॉल रिसीव होती थी तो ये उधर मौजूद होते थे। इनको हमने वो फिर स्विमिंग के जैकेट्स, एक बोट और वो सारा हमने जो है एक लिहाज से कैंप ऑफिस टाइप सा इस्टेब्लिश कर लिया, एक पोस्ट से इस्टेब्लिश कर ली, जिसमें एक ऑफिसर रेस्क्यू 1122 का होता था और नीचे उसके ये 3 स्विमर्स होते थे जो एट अ टाइम ड्यूटी दे रहे होते थे। तो मैं समझता हूँ कि लोकल लोगों का किरदार जो है वो बड़ा अहम है। और मैं आपको भी यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की मदद करेगा तो सिर्फ ये नेकी का ही काम नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली एक्नॉलेज भी करेगी। और इसमें ना सिर्फ आप ये कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो कि कल को अगर कोई रिक्रूटमेंट आती है तो आपके लिए मददगार साबित होंगे, बल्कि आपको उसमें ऑनरेरिया या इंसेंटिव भी दिया जाएगा ताकि आपकी हौसला अफजाई हो और बाकी लोग भी जो है वो उससे एक उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो और इस तरीके से वो भी आगे आके मदद कर सकें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ गर्मी भी ज़्यादा है, मैं तमाम हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक बार फिर शाबाश देता हूँ। वेरी वेल डन। मैंने बड़ी प्रोफेशनल ये आज डेमोन्स्ट्रेशन देखी है और मुझे अब एक इत्मीनान है बतौर डिप्टी कमिश्नर कि हमारा जो फ्लड का सीज़न आ रहा है, अगर हमें फ्लड का सामना करना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला ज़िला भक्कर इज़ इन सेफ हैंड्स और सारे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो सारे धड़ की बाजी लगा देंगे और लोगों को मदद करने में, रेस्क्यू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन अल्फाज के साथ आप तमाम लोग को एक बार फिर शाबाश देंगे। बहुत शुक्रिया सर। इस पे हर वक्त परिंदे नजर आते हैं। हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तमाम लोग कौमी तराने की ताज़ीम के लिए तैयार हो जाएं।